اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ہم پچھلے 2-3 خطبوں سے علامات قیامت پر بات کر رہے ہیں، جن میں ہم نے علامات صغریٰ کی کچھ باتیں کی تھی اور اس کے بعد علامات کبریٰ یعنی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، اور ان میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بات ہم نے تفصیلاً 2 جمعہ میں بات کی۔ اب اس کے بعد آج جو بات ہے وہ ہے دجال۔ دجال ایک بہت بڑی علامت ہے علامات قیامت میں، اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یہ فتنہ ایسا برپا نہیں ہوا، چونکہ اس کی شعبدہ بازیاں اور اللہ نے جو اس کو قدرت دی اللہ ہی نے ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ اپنے سارے شعبے دکھائے گا۔ تو آج جو ہے بات وہ دجال کے بارے میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے اس نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، لیکن دجال کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کہاں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احادیث، متفق علیہ احادیث جو ہیں ان میں اس کی خبر دی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دجال کس طرح کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بین انا نائم اطوف بالکعبہ، کہ میں سویا ہوا تھا اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی خواب جو دیکھتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ میں خواب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا جس کا رنگ گندمی تھا، بال اس کے کھڑے ہوئے تھے اور بڑے صاف ستھرے، اور ان میں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تفصیلاً بات ہوئی تھی کہ عیسائیوں نے تو انہیں خود خدا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، کہ یہ اللہ انسانی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گئے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ بنتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تینوں مل کر، تو اس طرح کی ان کے عقائد ہیں عیسائیوں کے۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و صورت بتائی کہ ان کے بال، پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نازل ہوں گے کہاں؟ دمشق میں، جو جامع مسجد ہے اموی، اس پر 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور ان کے بال ایسے معلوم ہوں گے جیسے ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی دیکھا کہ اس کے بال گھنگریالے ہیں، اور وہ آدمی اعور العین ہے، یعنی وہ آنکھ سے کانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہ شخص ذرا موٹا تازہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تو خواب میں دیکھا، اور اس شخص کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحاجہ،
انبۃ طاغیہ کہ اس کے ہجے کیے کہ کاف فے رے یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی وہ آنکھ جو ہے ایسے ابری ہوئی ہے جیسے انگور کا دانہ موٹا دانہ ہوتا ہے، اس طرح اس کی آنکھ ہے، ایک آنکھ اور دوسری ختم ہوئی ہے آنکھ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، دوسرا جب معراج پر میں گیا تو وہاں بھی اس کو دیکھا، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور جنت کے اور جو ہے جہنم کے دروغے کو دیکھا، اور اس کو دیکھا۔ اب یہ سب اگر اللہ کے رسول خواب میں دیکھ رہے ہیں اور معراج پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں، آپ کتاب الفتن پڑھ کر دیکھ لیجئے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں یہ کوئی ایسا قرآن میں چونکہ اس کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی قرآن ہی کا دوسرا حصہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے دین کے معاملے میں، ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہی بات وہ آگے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے تو اللہ کے رسول کی زندگی ہی نہیں، 2-3 نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا، اور اس کے بعد ایک ہمارے بر صغیر میں بھی کذاب نبی بنا ہے، آپ کو سب پتہ، مرزا، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ مسیح کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ایک بیمار آدمی پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ تندرست ہو جاتا تھا، اس کا معنی بھی مسیح ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، مردے پہ ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا، یہ اللہ نے معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اب یہاں یہ جو ہے مرزا مسیح موعود کہ جو آنے والے حضرت عیسیٰ ہیں وہ میں آ گیا ہوں، یہ ایسا دھوکہ یعنی دنیا کو دیا، اور کتنے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کی نشانیاں بتائیں کہ آور العین الیمنا کأنہا عنبۃ طاویۃ، کہ وہ دائیں آنکھ جو ہے اس کی، اس سے وہ کانا ہے اور وہ اس طرح ابری ہوئی ہے جیسے ایک انگور کا دانہ ہوتا ہے۔ مکتوب بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافرن، کافر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہجے کیے کہ کاف فے رے یہ، اور ہر مسلمان جو ہے ایمان والا وہ اس کو پڑھ لے گا، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، باقی بڑے بڑے یہ کرے گا شعبدے، اور لوگوں کو مردہ کو زندہ کر دے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد ان کو زندہ کر لے گا، یہ بے شمار اس کے جو ہے یہ دکھائے گا اپنے، اور یہ اللہ کے حکم سے سب ہوگا، لیکن اپنا کاف فے رے یہ ختم نہیں کر سکے گا، یعنی یہ عاجز بھی ہوگا جتنی اللہ نے اسے اجازت دی ہے۔ اب یہ ہے کہاں؟ کیا دنیا میں پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں بھی دیکھا، معراج پر بھی دیکھا، اور بخاری اور مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے قصۃ الجساسہ کے نام سے، اور اس میں بڑی تفصیل سے جو ہے یہ دجال کی شکل و شبات اور وہ کہاں ہے
کس طرح پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ وہ بیان کی گئی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ان کو طلاق ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے کے لیے نکاح کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب بات کے بعد جب وہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے منبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور یہ دھیان سے میری بات سنیں۔ میں آپ لوگوں کو کوئی واعظ نہیں کرنے لگا، بلکہ میرے پاس تمیم داری، یہ ایک عیسائی تھا، یہ میرے پاس آیا اور اس نے میری بیعت کر لی اور یہ مسلمان ہو گیا۔ اب تمیم داری جو نصرانی تھا مسلمان ہو گیا اور اس نے یہ ساری واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور میرے ساتھ 30 آدمی قبیلہ لخم اور جذام، یہ جو ہے ہم سفر کر رہے تھے سمندر میں، 1 ماہ تک اتنی موجیں کہ ہماری کشتی جو تھی اس کو وہ موجیں لے گئیں اور ایک جزیرے کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کر کے اس جزیرے میں ہم اترے تو وہاں ایک جانور ہم نے دیکھا، بال بہت زیادہ تھے، اس کا منہ اور اس کی پشت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی ہے، لیکن باتیں کرتا تھا۔ اور وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں۔ تو اس نے کہا چلو ایک آدمی کی طرف جو تمہارا بڑا مشتاق ہے، یعنی شوق رکھتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ چل پڑے اور ہم چلتے گئے تو ایک کھلے میدان میں، دیر کہتے ہیں اسے حدیث میں، تو اس کھلے میدان میں جب ہم گئے تو ایک شخص کو دیکھا بہت بڑا، اور وہ شخص جو ہے اس کے ہاتھ جو ہیں دونوں پیچھے گردن پر لوہے کے سنگل کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، زنجیروں کے ساتھ۔ اور وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ انہوں نے وہی بات بتائی کہ ہم عرب ہیں۔ اچھا، عرب کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بڑا ملنا چاہتا تھا، تو مجھے یہ بتائیے، 3-4 سوال اس نے کیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے لمبی، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دجال کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا اور اس وقت کہاں ہے۔ تو اس نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ بیسان، شام کو کہتے ہیں بیسان، اس کے نخلستان کی مجھے خبر دو، کیا وہ پھل وغیرہ دیتا ہے اور وہاں پھلدار پیدا ہوتے ہیں اس نخلستان میں؟ شام، چونکہ شام بڑا مشہور ہے اپنی زرخیزی کے معاملے میں اور اپنے اس کے معاملے میں، زراعت کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، بحسان بڑے ہے زراعت وہاں شام میں۔ تو کہنے لگا ان قریب وہ چشمہ جو ہے وہ خشک ہو جائے گا اور کوئی چیز پیدا نہیں کرے گا۔ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال دجال نے یہ کیا کہ زغر جو ہے یہ بھی ایک چشمہ ہے شام کا ہی، اس کا کیا حال ہے، اس میں پانی ہے؟ تو یہ تمیم داری فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم نے کہا اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کہنے لگا کہ ان قریب وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسرا سوال اس نے کیا
کہ عرب کے نبی کی مجھے کوئی خبر دو۔ انہوں نے کہا جی مکہ میں وہ ہوئے ہیں اور اب ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں۔ چوتھا سوال اس کا یہ تھا کہ اہل عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جی لڑائی کی ہے ہاں، تو کون غالب رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہے ہیں۔ تو کہنے لگا جی لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے اور بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اس نبی کی، اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ میں دجال ہوں۔ یہ بندہ ہوا کہاں؟ یہ مشرق اور شام کے درمیان کسی علاقے میں جو سمندر دریاؤں کے کنارے پہ ہے، وہاں کہنے لگا جی میں دجال ہوں، مجھے نکلنے کی جب اجازت نکلے گی تو میں نکلوں گا، یعنی اللہ اجازت دیں گے تو وہ نکلے گا۔ اور اللہ رب العالمین اس کو کیوں نکالیں گے؟ اللہ رب العالمین اصل میں مومن جو ہیں، توحید پرست جو ہیں، ان کی آزمائش کے لیے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اس کو مانتے ہیں خدا کہ نہیں، چونکہ یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، دیکھو میں جو ہوں لوگوں کو مارتا ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا جی کہ مجھے جب اجازت ملے گی میں نکلوں گا اور 40 دن تک میں ساری دنیا کو فتح کر لوں گا، لیکن میں مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے تلواریں لے کر، لیکن باقی ساری دنیا پہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 40 دن، آپ نے فرمایا ان میں سے ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 ماہ کا ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ سارا خلاصہ میں اس حدیث کا دجال کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دجال کو اللہ نے کس جگہ رکھا ہوا ہے، کیسے چھپایا ہوا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی دنیا نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے ہر چیز دنیا کی دیکھ لی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دجال کا پتہ نہ چلے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا، بلکہ وہ تو قرآن میں ہے، یاجوج ماجوج وہ ایک دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، اور اس کی بات ہم اگلے جمعہ کریں گے، یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ کہاں ہے، ان لوگوں سے سیٹلائٹ سے کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی طاقت جو ہے، اللہ کی قدرت جو ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ خواہ انسان اب مریخ پہ پہنچ چکا ہے، چاند پہ پہنچ چکا ہے، اور وہ پہلا آسمان ہے جس پر بالکل وہ سیارے اور ستارے ہیں، 7 سماوات، اللہ نے تو 7 آسمان طے بتائے، ان کا تو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ آسمان جو ہے ہماری دنیا اور یہ سورج، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ساری یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور ایک چکر یہ لگاتی ہے 24 گھنٹوں میں، جس سے دن اور رات بنتا ہے، اور ایک چکر 1 سال میں سورج کے گرد لگاتی ہے۔ قرآن میں یہ سب چیزیں بیان کی ہیں۔ تو انسان یہ کہا جائے کہ بڑا سیٹلائٹ بن گیا ہے، اور ان چیزوں کا کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلے، اور یہ ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے۔ ابھی تو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے دجال، کب نکلے گا اللہ کو پتہ ہے کب نکلے گا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت فرما دیا تھا کہ دجال سے ڈرانے کا، کہ دجال ایک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اب دجال کی جو ہے شعبدہ بازیاں کیا ہوں گی، کیا کرے گا وہ جب نکلے گا؟ یہ شام اور
عراق کے درمیان سے ایک حدیث تو یہ ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ خراسان کی طرف اصفہان سے یہ نکلے گا، لیکن اس پر جو تطبیق دی ہے یعنی اس کو محدثین نے ملایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نکلے گا یہ اصفہان کی طرف سے، لیکن یہ پھر چلا جائے گا اپنے ادھر شام اور جو ہے عراق اس کی طرف، وہاں سے پھر آگے یہ دنیا میں پھیلے گا۔ اب اس کی شعبدہ بازیاں کیا ہوں گی، یہ کیا کرے گا؟ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح کے وقت ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے قیامت کا اور دجال کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دجال کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بہت بڑا عظیم فتنہ ہے، اور آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ کبھی آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، کبھی آواز آپ کی نیچی ہو جاتی، اور فرمایا کہ اگر میری زندگی میں وہ نکلا تو میں اس کے لیے رکاوٹ بن جاؤں گا، اور میرے بعد اگر وہ نکلا تو آپ لوگوں کا اللہ نگہبان ہوگا، اور فرمایا کہ اس کے گھنگریالے سے بال ہوں گے۔ وہ ساری تصویر جو میں نے آپ کو بتائی، عرض کیا ایک آنکھ کانا ہوگا، اور اس کی شکل و شباہت عبد العزیٰ کافر جو مر گیا تھا جاہلیت میں اس کی طرف اس کی ہوگی، اور وہ جو ہے گھومے گا دنیا میں اور لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو میں ہوں رب، میری عبادت کرو۔ ایک طرف اس کے آگ ہوگی، ایک طرف اس کے پانی ہوگا۔ وہ آگ اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں وہ جنت ہوگی، اور جو ادھر پانی ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو اس کی فوج ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آسمان کو کہے گا کہ بارش برساؤ، بارش ہونا شروع ہو جائے گی جہاں چاہے گا۔ زمین کو کہے گا کہ فصلیں اگاؤ، باغ اگاؤ، فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، اور لہلہاتی فصلیں، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا تو اس علاقے میں ایک خشک سالی پیدا ہو جائے گی، بھوک سی پیدا ہو جائے گی، زمین بنجر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ آئے گا، وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، ہمارے نبی نے تیری یہ نشانیاں ہمیں بتائی تھیں، تو وہ اس کو قتل کر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے اندر چلے گا منافق لوگ، یہودی اور بے دین لوگ، اور زیادہ عورتیں جو ہیں اس کے جال میں پھنسیں گی، جو بات کرے گا وہ ہو جائے گی۔ اس چیز کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ، چونکہ زمین بنجر کو کہے گا فصلیں اگاؤ، وہ فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، وہاں باغات ہو جائیں گے شروع۔ لیکن جو نیک آدمی ہیں جس کو اس نے شہید کیا، 2 ٹکڑے کیے، اور لوگوں کے سامنے اس کے اندر چل رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ زندہ ہو جائیں، وہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ ایک مومن آدمی تھا تو وہ کہے گا کہ میں پہلے تو مجھے کوئی شک ہوتا، لیکن اب مجھے پکا یقین ہے کہ تو دجال ہے۔ ہمارے نبی نے یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ بتا دی تھیں تیرے بارے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دجال کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہوگی، لیکن یہ طاقت اس کی نہیں ہوگی کہ وہ کافر کا لفظ اپنے ماتھے سے مٹا سکے یا اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نشانیاں اس کی لامحالہ ایک آدمی، جب ہم دیکھیں کہ یہ آدمی ہمارے سامنے اس آدمی کو قتل کرتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے زندہ ہو جا، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ جو دیکھنے والے ہیں جن کا ایمان نہیں، یا اللہ کے رسول کی یہ حدیثیں انہوں نے سنی ہوئی نہیں، یا پکے ایمان کی نہیں ہے، لامحالہ وہ بادلوں کو کہے برسو یہاں، وہ برسنا شروع ہو جائیں گے، بنجر زمین کو کہے گا فصلیں اگانا شروع ہو جائیں گی۔ تو لامحالہ ایک عام لوگ جو ہیں وہ تو اسی وقت مان جائیں گے کہ یہ خدا ہے، اور جس طرف اس کی آگ ہے
جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ بظاہر اپنی طرف سے آگ میں پھینکے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں وہ جنت ہوگی، اور جس کو ادھر اپنی پانی اور اچھے پھل وغیرہ ہوں گے ادھر وہ جہنم ہوگا۔ یہ ساری طاقت اللہ نے اس آدمی کو، اس دجال کو دی ہوگی، یہ اللہ کے رسول نے اس کی شعبدہ بازیاں پر فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے میں نے جیسے کہ عرض کیا 40 دن میں ساری زمین پر پھر جائے گا۔ اب اس کے دوران جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جامع مسجد دمشق شام اب بھی مسجد ہے لاماللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مومن ہوں گے، مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنگ کہاں ہوگی؟ لد کا ایک مقام ہے اسرائیل میں۔ اس وقت وہ لد جو ہے وہ اسرائیل کا بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، لد کے مقام پہ۔ اس جگہ جنگ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کے ساتھ۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، اور ایک ایماندار اور عدل و انصاف والے ہوں گے امتی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہوں گے، چونکہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ جب وہ نازل ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے وقت ہوگا، بعض فجر کے وقت وہ تشریف لائیں گے، تو ان کو کہا جائے گا جی آپ نماز پڑھاؤ، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، نماز کا حق آپ کا ہے، اس لیے میں امتی کی حیثیت سے تو پھر وہاں مہدی علیہ السلام یا کوئی اور نماز پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنگ ہوگی، اور اتنی سخت جنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی اور دوسرے لوگ سب قتل ہو جائیں گے۔ ایسی حالت ہوگی کہ کوئی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، پتھر بولے گا اور وہ درخت بولے گا کہ اللہ کے بندو یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ یہ صورتحال اور یہ ساری باتیں جو ہیں بخاری میں ہیں، عام حدیثیں نہیں، مسلم میں ہیں، متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ تو یہ اس کے جو ہیں سب سے بڑی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور وہ مسیح کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ پھیرنا، بیمار پر، مردے پر زندہ ہو جانا، اور اس کو بھی مسیح، دجال مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ممسوح العین ہے، کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ چپٹی یا اس طرح، تو اس لیے اسے۔ اور جو میں نے یہاں پہ عرض کیا کہ بر صغیر میں جو ہے مرزا قادیانی جھوٹا نبی، وہ بھی اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ وہ مسیح موعود اس لیے کہتا ہے کہ جو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام آنے تھے، جو حدیث میں آتا ہے وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں۔ تو یہ چیز، اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے ایمان اور توحید کو آزمانے کے لیے اللہ نے یہ سارے بنائے ہیں۔ ہم اس کی بات کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ابھی تو یاجوج ماجوج نکلنا ایک دابۃ الارض ہے، ایک جانور ہے، وہ نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا اور ہر طرح کی چیز بتائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ایک آگ نکلے گی یمن سے، اور وہ سب لوگوں کو لے جائے گی محشر میدان میں۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ایمان والا آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دجال کو دیکھے، جس کی زندگی میں دجال نکلے، ہماری زندگی میں تو مشکل ہی ہے، کیوں
حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے ہیں، اس کے بعد کہیں دجال ہوگا، پھر اس کے بعد لڑائی قتل ہوگا، پھر وہاں امن و امان، پوری دنیا میں اسلام، کوئی یہودی یا کافر عیسائی نہیں رہے گا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ یہ جو ہے صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے۔ خنزیر کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیسائی جو ہے خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں، آپ حرام کر دیں گے، اور صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عیسائی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اب بات کر رہے تھے کہ دجال سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں کوئی دجال آ جائے تو سورہ الکہف اس کی پہلی 10 آیات پڑھے تو اس سے محفوظ رہے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آخری 10 آیات سورہ کہف کی وہ پڑھے تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا اور اپنے ایمان پر پکا رہے گا۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ یہ دجال کی نشانی میں نے چونکہ بات کر رہے تھے علامات کبریٰ قیامت کی، تو ان میں ایک یہ دجال ہے، اور ان کا یہ مختصر سی حدیثیں تو بھری پڑی ہیں اور وہ ذہن میں بھی نہیں رہتی، تو اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو اب یاجوج اور ماجوج وہ کہاں ہیں، اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہاں چھپایا ہوا ہے۔ میں پھر وہی عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی کہ اب تو سیٹلائٹ سے ایک ایک چیز ظاہر ہو گئی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں جی وہ چھپے ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ انسان کی عقل اور انسان کی آنکھ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ چاہے کسی کو چھپانا اور وہ اس کو دیکھ سکے۔ حالانکہ یہ شام اور مشرق کے ایک نخلستان میں کھلی جگہ پر یہ جو ہے دجال وہاں یہ قید ہے اس وقت، تو اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکا، حالانکہ اوپن جگہ ہے، دیر کا لفظ آتا ہے، اس نے کہا کہ دیر کی طرف چلو، یعنی اس میدان کی طرف۔ تو اب اس کو سیٹلائٹ نہیں دیکھ سکا تو ہم کہیں اس کا انکار کر دیں کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ یہ ساری باتیں غلط کی ہیں؟ اللہ کے رسول سچے ہیں یا آپ لوگ یا آپ کا سیٹلائٹ سچا ہے؟ تو یہ ہے دجال کی مختصر سی کہانی۔ اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے نا دجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ اللہ قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ فرما، رب العالمین جہنم سے مجھے محفوظ فرما، اللہ دجال کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما۔ اب یہ اللہ کے رسول یعنی دعائیں کر رہے ہیں، یعنی ایسا وہ فتنہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو آپ بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو یہ دعا تشہد میں آپ بھی پڑھا کریں، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات آخری 10 آیات یہ آدمی کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔